بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ آج کا قصہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرعون اور نمرود کے حوالے سے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر کے ہاتھوں عبرتناک موت دلوائی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدترین بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرتناک نشان بنایا۔ ان کو ایسی دردناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ دنیا میں سے 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نظر تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرود کے دور کے اندر خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے پوجنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن نمرودی قوم ایسی بک قوم تھی کہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اس طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے چھوٹے خداؤں کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں پر ان کی عبادت کے لیے بہت سارے بت موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنی عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو نمرودی چونک گئے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہذا وہ سمجھ گئے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودین نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے لیے کہا۔ چنانچہ تمام نمرودوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن تک اس آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے کبھی حاصل نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہی کرتا رہا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا رہا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ
ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور دوسرے کو پھانسی لگا دیا۔ اور اس نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہی ہوں، بتا تیرے خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بک نمرود کی عقل کے مطابق کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکش سے باز نہ آیا اور اس طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بآخر تنگ آ کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بخت نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی، اور اسی دوران نمرود نے تمام مشرکین کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور کہا ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج کا گوشت کھا گئے، ان کا خون پی گئے، تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود نے اپنے محل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس دوران ایک مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا اور نمرود نے اپنی بیوی سے کہا اس مخلوق کے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا، نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں حکم جاری کر دیا کہ جب بھی کوئی محل میں داخل ہو تو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر سے نمرود کو سزا دلوائی۔ نمرود تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ مارتا رہتا، یہاں تک کہ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ دار تھا وہی نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں عاجزگی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر اس بیان میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو وہ اپنے رحم و کرم اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔